جی ایس نیوز یو کے بیورو چیف پنجاب حافظہ اقرا کی رپورٹ۔ عمر بٹ انفارمیشن سیکرٹری لاہور اسپورٹس اینڈ گڈ کلچرل ونگ نارتھ لاہور کی ہال روڈ مارکیٹ آمد۔ جناب عمران بشیر پیٹرن ان چیف انجمن تاجران لاہور، ایگزیکٹو ممبر لاہور چیمبر آف کامرس اور خرم شہزاد پی ٹی آئی رہنما نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خوش آمدید کہا۔ تمام رہنماؤں میں ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال اور تجارت کے فروغ کے لیے حکومت کی جانب سے اہم اقدامات اٹھانے کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ تاجر رہنماؤں میں محمد شہزاد، عقیل الرحمان شامل تھے۔ مانسہرہ ابرار احمد سٹی رپورٹر۔ مانسہرہ پولیس لائن میں گیس سلنڈر کی وجہ سے کینٹین میں آگ پھیل گئی۔ اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی فائر وہیکل جمع فائر فائٹرز جائے حادثہ پر پہنچی۔ فائر فائٹرز نے پیشہ ورانہ طریقے سے آگ پر قابو پایا۔ آگ کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال سے۔ ہمارے بیورو چیف زیگم عباس کی رپورٹ کے مطابق تھانہ احمد پور سیال سب انسپکٹر ظفر حیات کی کارروائی، ملزم گرفتار کر کے منشیات برآمد کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق احمد پور سیال ڈی پی او جھنگ سرفراز احمد ورک کی ہدایت پر ڈی ایس احمد پور سیال چودھری اشرف گجر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ احمد پور سیال غلام رسول اکیرا کی سربراہی میں سب انسپکٹر ظفر حیات خان ہمراہ ٹیم نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ مانسہرہ ابرار احمد سٹی رپورٹر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاملے خصوصی سید احمد حسین شاہ صاحب اور سید نادر علی شاہ ترمذی مانسہرہ کوٹ کے آمد خاندان پیر بابا کے چشم و چراغ علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمذی مرکزی رہنما مذہبی امور ونگ علماء مشائخ پاکستان سے ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ اس موقع پر سید عبداللہ شاہ محمد راشد ریاست شاہ موجود ہیں۔ آخر میں قبلہ پیر صاحب نے سید احمد شاہ معاون خصوصی کا تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں چونیا کے نواحی گاؤں بہاری پور میں اپنی چھت پر سے بجلی چوری کے لیے ڈائریکٹ تار لگانے سے منع کرنے پر عمران وغیرہ نے گھر میں گھس کر 4 افراد کو شدید زخمی کر دیا، ہسپتال منتقل۔ مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں بیورو چیف قصور مہر رفیق ساجد، دیکھتے ہیں اس کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، چونیا کے نوائی گاؤں بہاری پور میں اپنی ہی چھت سے بجلی کی ڈائریکٹ تار لگانے سے منع کرنے پر عمران وغیرہ نے پڑوسی انیف کے گھر میں گھس کر ڈنڈوں سے مار مار کر 4 افراد کو شدید زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے والوں میں نذیر، ندیم، منیر، حنیف شامل ہیں۔ تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو ٹی ایچ کیو اسپتال چونیا منتقل کر دیا۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے، تاحال پولیس کی طرف سے ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ مہر رفیق ساجد، جی ایس نیوز، یو کے۔ حق نواز بیورو چیف مانسہرہ شنکیاری۔ ایس ایچ او شنکیاری قاضی ماجد تنولی کا ٹرانسفر والے دن ہی قتل کا ملزم گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق شنکیاری کے قریب کلیگا میں چند روز قبل نکاح کے فوراً بعد دلہے کو سالے نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور خود موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ آج جاتے جاتے ایس ایچ او قاضی ماجد نے 3 دن کے شارٹ ٹائم پہ ملزم کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ فرد شناسی کی ایسی مثال بہت کم ہی ملتی ہے۔ جی ایس ٹی وی یو کے نوشہرہ رول ابرار بیورو چیف ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آصف علی خان کا آر ایچ سی خویشگی ہسپتال کا اچانک دورہ۔ ہسپتال دورے کے دوران انہوں نے ہسپتال کے مختلف بلاک سمیت کورونا ویکسینیشن سینٹر کا معائنہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں اسٹاف حاضری، رجسٹر، صفائی ستھرائی اور ادویات سمیت ضروری سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہسپتال کے انچارج کو ہسپتال آنے والے مریضوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہدایت جاری کی۔ عوامی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عوامی مسائل کا بہتر اور فوری حل اولین ترجیح ہے۔ جی ایس نیوز یو کے بیورو چیف پنجاب حافظہ اقرا کی رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کا زیارت کا دورہ۔
بلوچستان کی شان، بلوچستان کی پہچان۔ قاسم خان سوری۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے زیارت کا ایک روزہ دورہ کیا، جہاں قومی اثاثے اور قائد اعظم کی رہائش گاہ، زیارت ریزیڈنسی کی بحالی، تزئین و آرائش اور قائد کے اعزاز میں بنائے گئے مجسمے کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ریزیڈنسی کے احاطے میں پودا لگائے، قائد اعظم کی رہائش گاہ کا دورہ کیا اور وزٹر بک میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں سہاوت سے۔ ہمارے بیورو چیف چودھری واصف کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کے چھوٹے بھائی فراز چودھری کوآرڈینیٹر پاکستان تحریک انصاف جہلم کی اپنے حلقے کے آخری گاؤں ہسنوٹ آمد۔ علاقے کی اہم شخصیات سے ملاقات، جس میں شامل چودھری الفت، چودھری عثمان اور معزز افراد نے علاقے کے مسائل اور ترقیاتی کاموں کا احوال بتایا۔ فراز چودھری نے علاقے کے مسائل کو فوری طور پر حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف قصور مہر رفیق ساجد کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر قصور میڈم آسیہ گل صاحبہ نے ضلع میں تحصیل کی سطح پر ریونیو خدمت سروسز کا انعقاد۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ کے ہمراہ تحصیل قصور میں عوام الناس کے ریونیو سے متعلق مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے ریونیو خدمت سروسز ڈپٹی کمشنر قصور کی بروقت انصاف کی فراہمی کو سراہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ شعیب شیخ کی رپورٹ۔ کراچی پورٹ قاسم موڑ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، شہری سے لوٹ مار کرنے والے 3 ڈاکو زخمی، حالت میں گرفتار 3 فرار۔ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ ملزمان سے اسلحہ، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد۔ پولیس ملزمان کی شناخت اسلم، فرمان اور ممتاز کے ناموں سے ہوئی۔ ایک ملزم کا تعلق پنجاب جبکہ 2 کا سندھ سے ہے۔ ملزمان کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ شعیب شیخ کی رپورٹ۔ کراچی بلدیہ مواج گوٹ وسیم مارکیٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر 60 سالہ بزرگ قتل۔ 3 ڈاکو گزشتہ روز مقتول گل احمد کی کولڈ ڈرنک کی دکان میں آئے۔ ڈاکو نے لوٹ مار کی کوشش کی، جس پر مقتول نے مزاحمت کی۔ ملزمان نے مقتول کے سینے میں 3 اور ٹانگ میں 1 گولی ماری اور رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جس طرح ملک کے دیگر حصوں میں گنے اور گندم کو نقدی کا فصل سمجھا جاتا ہے، اسی طرح چیری بھی چترال کا کیش فروٹ ہے، مگر یہاں کولڈ سٹوریج نہ ہونے اور سڑکوں کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے یہ چیری ملک کے بڑے مارکیٹوں تک نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے زمیندار اور اس کے سوداگروں کو بھی کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ۔ جس طرح ملک کے دیگر علاقوں میں گنا اور گندم کیش فصل تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح چیری کو بھی چترال کا کیش فروٹ یعنی نقدی کا پھل کہا جاتا ہے۔ چترال میں سرخ، گلابی، زرد اور کالے رنگ کی چیری پائی جاتی ہے، جو رنگ، ذائقہ اور ہر لحاظ سے دیگر علاقوں کی چیری سے بہت بہتر ہے، مگر بدقسمتی سے پورے چترال میں کولڈ سٹوریج یعنی پھل اور سبزیوں کو ٹھنڈا رکھنے کا سٹور نہ ہونے اور سڑکوں کی نہایت خراب حالت کی وجہ سے یہ چیری چترال بازار تک بھی صحیح سلامت نہیں پہنچتی۔ عید الحسین کا کہنا ہے کہ اکثر بچے ان چیری پر پکنے سے پہلے ٹوٹ پڑتا ہے اور جو بچتے ہیں وہ پڑوسیوں میں مفت تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو بازار نہیں لے جاتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا بچوں کو، یہ بچے ان پہ حملہ کرتے ہیں، ہم ہوتے یا نہیں ہوتے، بچے سارے گاؤں کے یہاں آتے ہیں اور یہ چیری اٹھا کے لے جاتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، لیکن ہم ان کو منع نہیں کرتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں دیا ہے یہ، اور یہ بچوں کی رزق میں لکھا ہوتا ہے۔ بچے بھی چیری کو نہایت پسند کرتے ہیں اور سب مل کر اس کے درخت پہ چڑھ کر اس کو کھا لیتے ہیں۔
ہم ان چیریوں کے باغات لگاتے ہیں تاکہ ہم ان چیریوں کو لوگوں تک پہنچا سکیں پلیٹ میں لے جا کر، اور ہم دیہات کے بچے جو ہوتے ہیں ادھر آ کر اپنے مرضی سے کھاتے ہیں، جو ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ سوائے ہم صرف چیری ہی نہیں بلکہ انار، سیب وغیرہ سب پھل ہمارے چترال میں موجود ہوتا ہے۔ جن بڑے زمینداروں نے سینکڑوں ایکڑ زمین پر چیری کا باغات لگائے ہیں، ان کو اس سے دیگر اضلاع کی نسبت کما حقہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ شغور کے ایک زمیندار شہزادہ حیدر الملک کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی خراب حالت کی وجہ سے بیوپاری یہاں باغ میں آنے سے کتراتا ہے۔ یہ جتنا بھی نیا فصل لگ رہا ہے یہ ہائیبرڈ پودے ہیں، اور جو آرگینک پودے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہائیبرڈ پودوں کی نگہداشت ایک مسئلہ ہے، ان کو فرٹیلائزر بھی اس طرح کی چاہیے، اور ان کو پھر پیسٹیسائڈ اور انسیکٹیسائڈز بھی اس طرح کی چاہیے۔ اور یہ جو آرگینک یہاں کے اپنے پودے تھے اور اپنے فروٹس تھے، ان کو ہم اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر پا رہے، اور کہ ورنہ ان پہ اس طرح کے مرض بھی نہیں آتے درخت پہ اور فصل پہ، اور ان کی بین الاقوامی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے آرگینک کی۔ مگر ان آرگینک کی فارمنگ ہو رہی ہے، آرگینک کی بہت ہی کم تعداد میں۔ اس میں بھی مارکیٹنگ کا پرابلم ہے۔ سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ایسیسیبلٹی ہی نہیں ہے۔ آپ کا مارکیٹ ہے پشاور میں سب سے نزدیکی، ورنہ زیادہ فروٹ مارکیٹ لاہور میں ہے، تو آپ یہاں سے فروٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے جتنا اس پہ ٹریولنگ کاسٹ آتا ہے اور جتنا اس کا شیلف لائف کا فرق آ جاتا ہے، وہ سارا اسی روڈ کی وجہ سے ہے کہ روڈیں جو ہیں وہ ڈسٹی ہیں، جیپیبل ہیں، اور آپ فروٹ کو مارکیٹ نہیں کر پا رہے۔ ولی محمد جو پچھلے 30 سالوں سے چیری کا کاروبار کرتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی خرابی کی وجہ سے اول تو گاڑی والا یہاں آنے سے انکار کرتا ہے، اور اگر وہ راضی بھی ہو جائے تو کرایہ بہت زیادہ مانگتا ہے جو ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے۔ چیری اتارنے کی کاریگروں کا کہنا ہے کہ اس چیری کا ذائقہ گلگت اور ہنزے سے بہت اچھا ہے۔ چترال کی چیری یہاں 300 روپے کلو، جبکہ ہنزا کا چیری اسلام آباد میں 700 روپے کلو بکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ چیری صحیح سلامت اسلام آباد تک پہنچ جائے تو یہ 1000 روپے میں بک سکتا ہے۔ چترال کے زمینداروں اور عام لوگوں کا حکومتی اداروں سے چترال میں کولڈ سٹوریج قائم کرنے اور سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ چترال سے بیورو چیف گل احمد فاروقی، GSTV UK۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.